بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں اینڈ کشمیر سے ساجد مغل کا سلام قبول کیجئے۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ انسانی جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج 2024 تک امیر ترین انسان کے متعلق آپ کو بتائیں گے، جس کی دولت کے آگے ایمیزون کے مالک جیف بیزوس، بل گیٹس اور مارک زکربرگ اور اس طرح کے موجودہ وقت کے امیر ترین کچھ بھی نہیں ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل وائس آف جموں اینڈ کشمیر سبسکرائب کریں، جہاں پہ آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، جیف بیزوس، بل گیٹس، مارک زکربرگ اور ان کے ساتھ کل ملا کے 9 ایسی شخصیات دنیا میں ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ مختصر آپ کو بتائیں تو دنیا کے غریب ترین 4 ارب لوگوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے۔ اور آج ہم جس انسان کے متعلق بات کریں گے وہ ایک مسلمان بادشاہ تھا جس کا نام منسا موسیٰ تھا، جس کے پاس فیس بک، ایمیزون، ایپل اور علی بابا جیسی اور اس طرح کی دیگر دنیا میں کام کرنے والی کوئی کمپنی تو نہ تھی۔ وہ انفرادی طور پر اتنا امیر تھا کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی دولت کا صحیح اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک حکمران رہا ہے، جو سن 1312 سے سن 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران رہا۔ اسے نہ صرف قرون وسطی بلکہ تاریخ انسانی کا سب سے دولت مند فرد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں قات اور مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تقاضا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے ملتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گلی، برکینا فارسو، مالی، نائجر اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ منسا موسیٰ امیر آف مالی، لارڈ آف دی مائنز آف بنگارا جیسے القابات سے مشہور تھا۔ منسا موسیٰ نے مالی میں اس دور میں حکومت کی جب وہ مدنیات اور خاص طور پہ سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھا۔ اس دور میں سونے کی مانگ اپنے عروج پہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ کی دولت تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ منسا موسیٰ کی دولت اور لائف سٹائل کی ایک جھلک ایک دلچسپ واقعے کی صورت میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سن 1324 میں منسا موسیٰ کا دورہ حج تھا تو اس دورہ کے دوران انہوں نے 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس دورہ کے دوران منسا موسیٰ سے ملنے کے خواہش مند لوگ جب ان سے ملے تو ان کے قافلے کو دیکھ کے دھنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کارواں میں تقریباً 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا کے قافلے کے یہ پیشرو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ یہ سفر اتنا پرسکون منفرد تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں کئی سالوں تک سونے کی قیمتیں گری رہیں۔ اس دور میں منسا موسیٰ کی سلطنت میں ہی سونا زیادہ پایا جاتا تھا۔ حج کے سفر میں 60,000 افراد اور منسا موسیٰ کے 12,000 غلاموں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا اور 80 اونٹوں پر بھی سونا لادا ہوا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ منسا موسیٰ نے اس سفر میں تقریباً 25 ٹن سونا خرچ کیا۔ اس سفر میں راستے میں ہر ملنے والے غربا اور مساکین کی بھرپور امداد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ اتنے فراغ دل تھے کہ مصر سے گزرے تو غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمران تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں موجود ہیں۔ ناظرین، 2012 میں سلیبریٹی نیٹ ورتھ نامی ریسرچ سامنے آئی جس میں دنیا کے 25 امیر ترین افراد کا ذکر کیا گیا۔ منسا موسیٰ کا نام اس فہرست میں آج بھی سب سے اوپر ہے اور اس کے بعد بل گیٹس کا نمبر ہے۔ منسا موسیٰ کے اثاثوں کی کل مالیت ان کے انتقال کے وقت تقریباً 400 بلین ڈالر تھی، جس کا آج تک
कोई मुकाबला नहीं। मंसा मूसा की बेशुमार दौलत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि सल्तनत माली आधी से ज्यादा दुनिया को नमक और सोना मुहैया करता था। नाजरीन, मंसा मूसा के दौरे हुकूमत में पहली बार सल्तनत माली के बैरूनी ममालिक से तल्लुकात कायम हुए। मशहूर सय्याह इब्ने बतूता ने इसी मंसा मूसा के भाई सुलेमान बिन अबू बकर की हुकूमत के दौरान माली में 1 साल क़याम किया था और इलाके की खुशहाली और अमन अमान की भी तारीफ की। मंसा मूसा के इंतकाल के बाद माली की सल्तनत का जवाल शुरू हुआ और एक एक करके सारे इलाके हाथ से निकल गए और तकरीबन 1854 में शहर गाद के सोंगाई हुक्मरान ने माली की सल्तनत का खात्मा कर दिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी नई तारीखी, तहकीकी, सकाफती और मालूमाती वीडियो लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी के साथ साजिद मोगल को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।